آج کل ایک ایسا طبقہ مسلمانوں میں پیدا ہو گیا ہے کہ قرآن و حدیث میں ایسی باتیں جو عقل سے بالا تر ہیں، جیسے انبیاء کے معجزے اور ایسی تمام چیزیں جو ہماری عقل میں نہیں آتی، تو وہ ان کی نفی کر رہا ہے، کھینچا تانی کر کے قرآن اور حدیث کی آیتوں کو دائیں بائیں لے جا کے۔ کافر تو بالکل ہی نفی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، جب یہ پاسبل ہی نہیں ہے تو یہ غلط ہے۔ تو کافروں کا تو الگ ہے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کے زمانے میں کافر موجود تھے ان کو پیغمبروں کے ذریعے معجزے دکھائے گئے کہ بھئی اللہ یہ بھی کر سکتا ہے، اللہ یہ بھی کر سکتا ہے۔ مسلمانوں میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا ہے جو انبیاء کرام کے معجزوں کا انکار کرتا ہے، لیکن انکار بڑی تمیز سے کرتا ہے۔ وہ کافروں کی طرح انکار نہیں کرتا کہ لوگ کفر کا فتویٰ لگا دیں، وہ بڑی تمیز سے انکار کرتا ہے کہ بھئی یہ والی جو آیت ہے اس کا ایکچولی یہ مطلب نہیں ہے، یہ والی جو آیت ہے یہ اصل میں ایکچولی یہ اس کی یہ میننگ، تو ایکچولی کر کر کے گھما گھما کے اس کے پیچھے جذبہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہماری سینس عقل میں نہیں آتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کی میں مثالیں دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، ہمارا عقیدہ ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے کر گئے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء تھے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، تمام انبیاء کو آپ نے وہاں نماز پڑھائی ہے۔ وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان تک گئے اور اللہ کی وہ نشانیاں دیکھیں جو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانا چاہتے تھے۔ رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ کام ہوا اور آپ واپس بھی تشریف لے آئے۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے بھائی، یہ کہاں ہے؟ تو لہذا قرآن مجید کی آیتوں میں تعویلات، مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نیت اچھی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اگر ہم ایسی باتیں غیر مسلموں کو بتائیں گے تو وہ اسلام کے قریب آنے کے بجائے دور ہو جائیں گے۔ تو بعض کی نیت اچھی ہے، کام اچھا نہیں ہے، نیت اچھی ہے کہ بھئی ان کو قریب کرنا، اور بعض کی نیت ہی اچھی نہیں ہوتی، ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اسلام میں جو چیزیں ایک ایز اے عقیدہ مسلمانوں نے ان کو قبول کر لیا ہے ان چیزوں کی نفی کرنا تاکہ مسلمانوں میں توڑ پھوڑ ہو۔ اسی طرح قرآن و سنت نے ہمیں بتایا جنات کا وجود، جنات ہیں، سائنس کی سمجھ میں آتے ہیں جنات؟ نہیں آتے۔ بعض لوگوں نے جنات کا بھی انکار کیا، مسلمانوں میں ایسے فلاسفر موجود ہیں، ایسے پروفیسر لوگ بھی موجود ہیں جو جنات کا انکار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں قرآن میں جو جنات والی آیتیں ان کا یہ مطلب نہیں بلکہ کچھ بھی مطلب ہے، یہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے جن چڑیل بھوت، یہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں فرشتوں کا تذکرہ ہے نا کہ اللہ نے ایک روشنی سے ایک مخلوق پیدا کی ہے، وہ مخلوق کیا کرتی ہے؟ اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک لانا، اور بہت سارے کام ہیں ان کے ذمے جو اللہ نے لگائے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے فرشتوں کا انکار کیا، جن میں مسلمان بھی ہیں جو فرشتوں کا انکار کرتے، کہتے ہیں وہ فرشتوں کا اصل مطلب یہ ہے، جو قرآن میں جو فرشتہ ہے نا اس کا یہ مطلب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ چلے گئے، اب قرآن نے بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، زندہ گئے ہیں اور قرب قیامت میں نازل ہوں گے۔ عقلی چاندی ہے ایگل ہے بھائی کہ ایک انسان آسمان پہ چلا جائے جہاں نہ آکسیجن ہے، کیونکہ سائنسدان جب چاند پہ گئے تھے تو پہلے آکسیجن کا انتظام کیا، اور 1 ہفتے سے زیادہ مجھے جہاں تک معلومات ہیں وہاں ٹھہرے نہیں، 1 ہفتے میں واپس نکل آئے، کیونکہ اگر مزید ٹھہرتے تو پھر وہیں پر رہنا پڑتا، ان کی قبریں وہیں بنتی۔ فاتحہ کے لیے لوگ چاند پہ جاتے ورنہ فاتحہ بھی نصیب نہ ہوتی ان کو۔ اور یہ عیسیٰ علیہ السلام ہزاروں سال سے کہاں ہیں؟ آسمان۔ تو لہذا انہوں نے کہا ایکچولی اصل میں وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو اصل میں جو قرآن میں ہے نا وہ یہ نہیں ہے، وہ تو یوں ہے، وہ تو یوں ہے، وغیرہ وغیرہ کر کے کچھ بھی انہوں نے